وجاہت احمد کو ایک بار دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم، کیسے ہیں غالب بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہو؟ ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ میں ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت سے. باتیں تو بہت سی ہیں، بڑے ڈیپ ٹائپ آپ بندے ہیں. میں بھی ہوں، کافی حد تک سوچ ملتی ہے. البتہ یہ جو پچھلے کالر سے بات ہو رہی تھی، آپ ان سے کافی کوسچن کر رہے تھے، تو میری ایک سٹانس ہے، مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ میں آئی. الحمدللہ میں بلیور ہوں، میں خود کو اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں. مسلمان نہیں کہتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کافی ہائر اسٹیشن ہے فار می. تو خیر، اب عربک پہ جو آپ کی بات ہو رہی تھی، اگر اس پہ بات کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یا پھر اوور آل قرآن جو اس کی ریلیبلٹی پہ بات کریں، اگر آپ کرنا چاہیں تو. ہاں جی، کریں، ضرور کریں، کیوں نہ کریں. اچھا، پہلے تو وہ عربک والی میں بات بولوں گا. میں نے سورہ طہ پڑھی تھی، اس کے بیچ میں مجھے ایک آیت ملی تھی. میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، میں بالکل اسلام سے کٹ آف رہا ہوں بیچ میں کئی عرصہ. میں پھر واپس آیا، کچھ زندگی نے سبق دیے، تو میں نے قرآن کو ایز اے بک آف فلاسفی، تھیولوجی اور سائیکالوجی، وٹ ایور یو کین سے، بک آف فزکس، یعنی کہ بک آف آئیڈیاز سمجھ کے پڑھا. ایسے نہیں پڑھا کہ پڑھوں گا ثواب ہوگا. تو خیر، مجھے اس میں ایک آیت ملی تھی، میں آپ کو پہلے وہ سنا دینا چاہتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم یہ قرآن آپ پہ عربی میں ہی نازل کر رہے ہیں. ٹھیک، اینڈ دیئر مسٹ بی سم وزڈم بیہائنڈ دیٹ. اس بات میں بھی نہیں جاتا، لیکن اس بک کے فلسفی جو آپ کے کلیمز ہیں، پہلے حدیث اور قرآن کو لے کے، تو قرآن اور حدیث کو اگر آپ کمپیئر کریں نا، میرا یہ اکثر مسلمانوں کے ساتھ خود سوال ہوتا ہے، آپ ان کو کمپیئر کرو تو حدیث پہ اسکیپٹسزم بنتا ہے اور قرآن پہ نہیں بنتا. یہی وہ بات ہے جو قرآن کو حدیث سے یونیک کرتی ہے. پھر آپ جیسے بھی مسلمان ہو، آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرو، سمجھو. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے یا کوئی چیز ہے تنگ کر رہی ہے، آپ کو حدیث پہ جانا پڑ رہا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو اگر قرآن سے مل رہی نہیں ہے یا اپوزٹ بات کر رہی ہے، آپ اسے ڈسکارڈ کر دو. نو میٹر اس کی کیا سند ہے، کیا راوی ہیں، کیا اس کی چین چل رہی ہے نریشنز کی. وہ جتنی بھی حدیث کی سائنسز ہے اس کو سائڈ پہ رکھو. قرآن کے مطابق سینس نہیں بنا رہی، سائڈ پہ کرو. اب حدیث کے اندر یہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے نبی پاک کی لائف کے بارے میں، جس پروفٹ پہ اس کی بک اترتی ہے اس میں اس پروفٹ کا ذکر نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام پہ اگر تورا اتری، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری نہیں تھی، پرانی سٹوری تھی ساری. آپ عیسیٰ کو علیہ کس نے السلام کہا پہ ہے؟ گاسپل اتری. آپ کو کس نے کہا ہے؟ جی، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے تو رات میں موسیٰ کی کہانی ہی ہے؟ تو رات میں موسیٰ کی کہانی یہ تو ان لوگوں نے ڈالی ہے نا، وہ تو قرآن بتا دیتے ہیں ان لوگوں نے، آپ کو چینجز کون کی ہیں. کہہ رہا ہے؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے تو رات پڑھی ہے؟ نہیں، ہاں، میں نے بائبل جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، بائبل ادھر مجھے ملے ہیں، اس کے ورژنز کنگ جیمز ورژن میں نے اس کا دیکھا تھا. نیو ٹیسٹمنٹ میں پھر تو رات ہے. جی، نیو ٹیسٹمنٹ میں تو رات ہے. تو رات آپ کو پتہ کہتے کس کو ہے؟ یہ جو ان کے فرسٹ 5 چیپٹرز ہیں، اس کے لیویکٹس، نیومبرس، ایکسوڈس، ان میں موسیٰ کا جینیسس. ذکر اور نہیں ہے. ہاں تو تو مجھے بتائیں ایکسوڈس ان ایکسوڈس لوگوں نے کا ذکر ہے. ایکسوڈس میڈ اپ کیا. یہ جیسے حدیث نبی پاک کے بارے میں ساری میڈ اپ کی ہے، ان کے بعد بھی کوئی آئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے پوری ایکسوڈس میڈ اپ کی ہے. وہ ٹھیک ایک ہے، علیحدہ موزس کی لائف بحث ہے، سامنے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ انہوں نے کی یا کہ نہیں کی. مگر آپ کو میں ایک ہاں بات بتا دوں نا، جو سمپل سی جی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جی ان چیزوں کو بڑے اسلامک لینس سے دیکھ رہے ہیں. تو رات اصل میں ہیبرو بائبل کی پہلی 5 کتابوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اور وہ بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں سنیں دھیان سے پہلے. اور ایکسڈس کی کتاب میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ یہ پڑھیں گے، ایکسڈس کی پوری کتاب ہی موسیٰ کے اوپر ہے بھائی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے میں ہو؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، ایکسوڈس پوری موسیٰ کے اوپر ہاں چیپٹر ہے. ہاں 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 ہاں. اور جو آپ نے سٹینڈرڈ ٹھہرایا نا کہ جس نبی پہ کتاب اترتی ہے اس کا، بھائی یہ کتابیں اترتی کوئی نہیں تھی، حضرت محمد کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو بات؟ یہ حضرت محمد اچھا، کی اس پہ غلط فہمی ہے. یہ ایک منٹ ٹھہریں، غور سے سنیں، پہلے سن لیں. آپ کو میرا کیس جب تک بات سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہے. کتابیں کہیں اترنے کا کوئی کلیم کہیں ہے ہی نہیں ہے. صرف اور صرف وہ 2 تختیاں تھی 10 حکم کی، جن کے بارے میں صرف اور صرف یہ کلیم کیا جاتا ہے یہودیوں کی طرف سے کہ وہ موسیٰ کو آسمان سے دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پہلی 2 تختیاں اس کو 40 دن وہ رہا تھا وہاں پہ اوپر پہاڑ کے، اور اس کو 2 تختیوں پہ 10 حکم لکھ کے دیے گئے تھے. جب وہ نیچے آیا تو بنی اسرائیل آگے سونے کا بچڑا بنائے بیٹھے تھے، اور اس نے ان تختیوں کو زمین پہ زور سے مارا تو تختیاں ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، تو سمجھے. پھر بعد میں جب دوبارہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ پھر 2 تختیاں خدا کے پاس لے کے گیا تھا، خدا نے اس کے اوپر کندھا کر کے دیا تھا ان کی کلیم کے مطابق. اور یہ کہنا کہ کوئی کتاب آسمان سے اترتی تھی، نہ بھائی، نہ یہودی یہ کہتے ہیں نہ کرسچن یہ کہتے ہیں. اور حضرت محمد کو صرف غلط فہمی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا یہ جوڈو کرسچن ٹریڈیشن کا. اگر پتہ ہوتا تو انہیں اندازہ ہوتا کہ کوئی کتاب کسی پہ کبھی بھی نہیں اترتی تھی.
मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ जी, करें करें। अच्छा, चलें, मतलब कि नेचर ऑफ गॉड, ठीक है, नेचर ऑफ रेविलेशन, अब ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले ये जो बात हो रही थी, मैं तो अपने एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहा था ना, या अपने ओपिनियन में आपके साथ शेयर कर रहा था नहीं, मुझे कि जब आप एक बात अरबिक। को एज ए फैक्ट बताएंगे तो मैं फैक्ट चेक करूंगा। अच्छा, मैंने तो आपको ये जो बात है कुरान के अंदर प्रॉपर एक फिलोसफिकल डिबेट है, या फिर वो है कि लव ऑफ प्रॉफिट या हेट्रेड ऑफ प्रॉफिट ने जो है ना, प्रॉफिट्स के जाने के बाद कुछ ऐसे काम किए हैं, ठीक है, जो कि वो नहीं थे। और जहां तक बात है प्रॉफिट की या इस बुक की, तो ये अनसीन से आ रहे हैं, ना आपने देखे हैं प्रॉफिट, ना मैंने देखे हैं, ऐसे ही है। नहीं तो हमने नहीं देखे, तो मैं इसीलिए उनकी बात नहीं मानता ना। तो अनसीन है आप ना, हमारे लिए अनसीन है, फिर अनसीन। भी आप मानते हैं क्योंकि आप लोग अंधा एतकाद रखते हैं, तो मैं तो नहीं रखता वो ना। हाँ, अब मेरे पास एक ऐसी बुक है जो कुरान है, ठीक है, जो ट्रूथ होने का दावा भी करती है। उसके अंदर बहुत से क्लेम्स हैं, ठीक है। अक्सर सूरतें जो मैंने पढ़ी हैं, उनकी जो पहली आयत है वो कुरान का अपना क्लेम होती है। जैसे सूरह बकरा की दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु। मैंने जितनी सूरतें पढ़ी हैं, इसके जो क्लेम्स मैंने पढ़े हैं ना, ये भी इस, दावा झूठ है, इसके ये भी क्लेम्स दावा के झूठ है। मुताबिक सुन तो लेना, इसके क्लेम्स के मुताबिक आप ऐसी कोई दूसरी बुक अभी प्रोड्यूस करके बता दें जिसका 1000 ईयर ओल्ड नुस्खा भी वेल प्रिजर्व्ड हो, ठीक, अरेबिक लैंग्वेज में ही मैं बात कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा एक चैन ऑफ मेमोराइजेशन चलती आ रही हो। मुझे यकीन है आप भी काफी हाफिज कुरान से मिले होंगे। दुनिया में अभी कुरान के अलावा ऐसी कोई बुक नहीं है जो A to Z कोई भी बंदा मेमोराइज करता हो, एक्सेप्ट कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है ना। CSS में मेरे ख्याल में कोई ऐसी बुक होती है जो बंदा A to Z मेमोराइज ये करता हो। मुसलमानों की ना खुशफहमियां बहुत ज्यादा हैं असल में। अच्छा, कौन सी बुक है, आप बताएं ना आपको मुझे। आपको यहूदी तो रात पूरी याद करते हैं भाई, ठीक है, समझ गए अच्छा, हो। आप मिले हैं रात यहूदी से? यहूदी पूरी याद करते हैं, यहूदी याद करते हैं तो रात पूरी। मैं इधर रहता हूँ, मुझे मिले हैं कुछ ज्यूज, मैंने पूछा है उनसे, ऑर्थोडॉक्स भी मिले हैं, ठीक है, लिबरल भी करते हैं मिले हैं। भैया, मुझे भी मिले हुए हैं जो करते हैं, ठीक है। ये ना कहो कि जिनसे मैं मिला मुझे हूं, मैं नहीं मिले, मुझे अच्छे तरीके मुझे नहीं मिले। आपको नहीं मिले तो आप पूछिएगा तो पता चल जाएगा आपको। यहूदी करते हैं मेमोराइज पूरी तो रात, ठीक है। लोगों को पूरा अच्छा, पूरा और जबूर याद होता है, पूरा जबूर याद होता है। मैं खुद पाकिस्तान में ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूं जिनको जबूर पूरा याद ज़बूर 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 20-30 पेजेस नहीं है टोटल, छोटी छोटी पोइम्स हैं, प्यारी प्यारी सी, ठीक है। किसने आपको कहा हाँ, यार। मैंने खुद एक देखा है बात है ना, भाई आप मेरे। नहीं नहीं, एक मिनट यार, एक मिनट ठहरो। ये एक तो फजूल बहस ज़बूर में आप को चले इंग्लिश में गए। क्या कहते हैं सर? ज़बूर नहीं के इंग्लिश ठहरो में एक इन्होंने मिनट नाम क्या रखा है? यार, मैं अब आपको म्यूट कर दूंगा फिर ना कहना। ये फजूल बहस है कि कोई मेमोराइज कर सकता है या नहीं। आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, कुरान कहता है जालिकल किताब, कहता है ना। जी, किताब किस चीज हाँ, को कहते हैं? बुक को। किताब लिखी हुई होती है या ओरल होती है? लिखी हुई होती है, रिटन फॉर्म बुक की। अच्छा, तो मुझे अब एक बात बताएं कि क्या रसूल अल्लाह के वक्त में कुरान मुकम्मल तौर पे लिखी हुई एक किताब था? ये आर्गुमेंट असल में मोहम्मद शेख साहब बड़ा अच्छा डिस्कस करते हैं, ठीक है, मुझे लगता है आपने भी शायद उनको सुना है। उस टाइम पे किताब नहीं था, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब ये है कि उस टाइम पे ये किताब की फॉर्म में नहीं था, बट तो देन इसका अगेन मतलब है कि दिस इज उस कमिंग टाइम फ्रॉम जब द। अल्लाह ने एक मिनट ठहर जो, मैं मियाँ मोहम्मद शेख को नहीं सुनता, ठीक है। मैं ये बातें कब की कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की, ठीक है। समझ गए हो बात। तो वो आप मेरे वो आर्ग्यूमेंट 30 एक साल मिनट पहले एक से कर मिनट रहे एक हैं। मिनट मियाँ चुप चुप चुप। मेरे आर्ग्यूमेंट को सिर्फ उसके मेरिट पे डिस्कस करें, किसी और का नाम ना लें, ठीक है। बात यह है कि अच्छा अब बात ये करते हैं कि जब ये नाजिल हो रहा था और मुकम्मल किताब की शक्ल में नहीं था, तो इसका मतलब है ये आयत झूठ थी तब। सर, मैंने आपको हदीत की स्टांस क्लियर कर दी है ना अपनी, कि ये बुक जो बात कर रही है कोई भी हदीत उसके अगेंस्ट जा रही है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं हदीत कर रही है मैं किताब की हदीस की बात ही नहीं कर रहा, मैं किताब तो ये बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, कुरान लिखी हुई किताब के तौर पे नाजिल हुआ था कि औरल नाजिल हुआ था? ओरल नाजिल हुआ था। तो अल्लाह को फिर कहना चाहिए था जालिकल किरत, ठीक है, जालिकल किरात, ये कहना चाहिए था अल्लाह को। किताब नहीं कहना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि किताब का मतलब हजरत मोहम्मद के वक्त की अरबी में भी बड़ा वेल अंडरस्टूड था। और किताब का मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज एक किताब की शक्ल में। वो तो कुरान तो नहीं है। कुरान में ये भी तो है ना, ये पूरी इंसानियत को मुखातिब कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ दी ह्यूमन बीइंग्स को दावा है ना इसका। यार मसला अब मैं ये है बाद कि में आया हूँ, एक स्टेटमेंट एक मुझे बुक में स्टेटमेंट में लिखा है। एक मिनट, और मेरे चांद मेरी बात सुनो। आपकी और मेरी इस स्ट्रीम में अभी बात हो रही है या नहीं सर हो मैं रही? एक चीज मेंशन करूं, फिर आप बोलना, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, ठहर जाओ, नहीं नहीं, कलाबाजियां नहीं लगेंगी। मैं आगे इस पॉइंट से आगे तब जाऊंगा जब ये कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
آپ اسے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کا مسلمانوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے ہو، آپ صرف پوری کلا بازیاں جتنی دیر ہوتی ہیں نا وہ اس چیز پہ ہوتی ہیں کہ سوال کا جواب کیسے نہیں دینا نہیں ہے، کیسے نہیں دینا یہ سیکھ کے آتے ہو آپ بھی میں یہی دیتا کر رہے ہو. ہوں، میں دے رہا ہوں. میری بات سن لو پوری. آپ اب یہ کوشش ہی کر رہے ہو ابھی تک کہ سوال کا جواب میں نے کیسے نہیں دینا، یہ نہیں کہ کیسے دینا ہے، نہ اس پہ آپ لوگ محنت کرتے ہو. ٹھیک ہے، نہ آپ کا انجینئر، نہ آپ کا کوئی محمد شیخ، نہ فلان، نہ ڈھمکانا واجدی، نہ کوئی بندہ بھی، جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی آج اسلام کے دائی کے طور پہ اس سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا ویسے بھی کہیں بیٹھے ہیں، وہ صرف ایک چیز کی کوشش کر رہے ہیں سب کے سب کہ سوال سے بھاگنا کیسے ہے، اس کے جواب کیسے نہیں دینا. یہ نہیں ہے کہ دینا کیسے ہے، اس پہ محنت نہیں کر رہے کوئی بھی. محنت ساری اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سوال سے بھاگنا کیسے ہے، لنگوٹی اپنی اٹھا کے بھاگنا کیسے ہے، اس بات کی آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں. تو میاں سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جو بھی اسٹریم میں بات کر رہے ہیں نا، ہم اسے کتاب نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک میں ہے، بولوں، عرض کروں کچھ؟ نہیں، چپ ابھی نہیں، میری بات پوری ہوگی تو تب. میں نے کہا ہے نا بھاگنا نہیں ہے، اچھا تسلی سے اس ادھر بات ہی کو ہوں، ادھر پورا ہی ہوں. ڈسکس کریں گے، پھر آگے جائیں گے. ابھی تو میرا ٹھیک ہے آرگیومنٹ سر. شروع نہیں ہوا، آپ آگے سے میں بات کروں شروع کر رہے ہو. پہلے آرگیومنٹ سنو تو صحیح، اور پھر اس کا جواب دینا. جواب سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ جواب سے صرف بھاگنا ہی ہے آپ نے، تو یار پھر مجھے آپ سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھاگنے والے بندے سر سے میں مجھے ایک اور فائدہ چیز کیا مینشن ہے؟ کر رہا تھا. جو کسی پوائنٹ ایک پہ ڈسکشن کو لے کے جانا ہی نہیں چاہتا، اس سے ہم کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری جو ابھی ڈسکشن چل رہی ہے نا، یہ ایک سٹریم کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے، اور یہ ہم دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اور میں اسے کہہ دوں جی گا یہ ذالک الکتاب، تو یہ بات سچ ہوگی کہ جھوٹ؟ صرف ابھی ایک جواب، ایک جملے کا آنسر چاہیے، سچ ہوگی کہ جھوٹ؟ اس بات چیت کو یہ بات لاجیکلی ٹھیک نہیں ہوگی، جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس یہ میں. بات جھوٹ ہوگی. اور اگر فرض کریں کہ کل کو کوئی نہیں بہت بڑا فین آ جائے میرا، یا میرا ہی دل کر جائے، کوئی اے آئی آ جائے ایسی جو کہ اس پوری کی پوری آج جو آپ کی اور میری ڈسکشن ہے اس کی ٹرانسکرپٹ تیار کر کے اسے ایک پیپروں پہ پرنٹ کر کے نہیں ایک کتاب کی شکل میں بائنڈ، نہیں ٹھہرو، چپ ابھی نہیں بولنا، ایک کتاب کی شکل میں بائنڈ کر کے اور اس کو رکھ دے، تو پھر جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ذالک الکتاب ہے، جو میری آپ کی کنورسیشن ہے، پھر وہ بات سچ ہوگی کہ جھوٹ؟ مثال آپ نے بہت اچھی دی ہے، لیکن آپ انٹینشنلی اگر یہ کر رہے ہو، اور آپ کو پتا ہے آپ نے کل جو ہے اسکرپٹ لکھنی ہے، اور اس کے میں بیچ تو میں آپ نے انٹینشنلی ہی کر رہا ہوں if you میاں، know the میں تو future. ٹھہر جاؤ. اف آئی نو دا فیوچر، تو میری بات کل کو یعنی سیلف فلفلنگ پروفیسی کی بات کر رہے ہیں آپ. جی تو میاں بات یہ ہے کہ بات جھوٹ اور سچ تب ہوتی ہے جب وہ ایگزیکٹلی جس وقت بولی جاتی ہے. سر، جس ٹائم ٹھیک پہ ہے، رائٹر نے بک نہیں لکھی ہوتی نا، اور وہ کہتا ہے نا یہ بک. ٹھہرو بولنا نہیں. اگر تو میں فیوچر کا ریفرنس دوں کہ کل کو یہ ذالک الکتابہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو تب بات سچ ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ آج یہ کتاب ہے تو یہ بات جھوٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی سر ذرا سا اصول کے لنگوسٹک میں مطابق. جاتے ہیں نا. نہیں لنگوسٹک میں ہی ہم آئے ہیں. آپ ہاں وہی. اب آپ کوشش شروع کریں گے سوال سے بھاگنا کیسے ہے. چلیں، نہیں، میں آپ کے کوئی رائٹ پہلے دیتا ہوں جو سورت اس سے بھی پہلے اتری ہے نا، ٹھیک ہے، جو میٹیریل یا انفارمیشن اویلیبل ہے اس میں سورہ تکویر ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم. یہ قول رسول ہے کہ رسول کی کہی ہوئی بات ہے. ٹھیک، تو اگر اس پرسپیکٹ میں بھی دیکھا جائے، یہ مدنی صورت ہے، وہ مکی صورت ہے، یہ جو انفارمیشن حدیث سے ہی آتی ہے، میں ذرا سا اس کو اگر لوں جیسے جو تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں انٹرنل کانٹرڈکشن بھی ہے، کہ ایک جگہ وہ کہتا ہے قول رسول ہے، دوسری جگہ کہتا ہے یہ قول اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو اب آپ ان پوری صورتوں کے ان کے آگے پیچھے کی کچھ آیتیں پڑھیں، آگے کی بھی پڑھ لی، پیچھے کی بھی پڑھ لی، جو آگے کانٹیکسٹ بن رہا پیچھے ہے وہ کی تو آپ کو کیوں کلیئر کر کے پڑھیں؟ بتا ایک دیتا ہے. منٹ، آگے پیچھے والی بات تو بعد میں کریں گے نا. کیا قرآن یہ نہیں ہاں کہتا کہ یہ کلام اللہ ہے؟ ہاں کہتا ہے بالکل. تو پھر آپ نے خود بتا دیا کہ قرآن میں انٹرنل کنٹرڈکشن ہے، کہ ایک جگہ کہہ رہا ہے قول کہ رسول بھی قرآن کہتا ہے. ہاں جو نا یار، تو قول رسول جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کنٹرڈکشن ہے. اب میں کیا مانوں؟ اگر میں نے واقعی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قول رسول ہے کہ قول خدا ہے، تو میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا. انٹرنل کنٹرڈکشن تو اچھا، آپ نے خود میرے بتا خیال دی. میں غالب بھائی پہلے نیچر آف گاڈ پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر پوزیشنز کلیئر نہیں ہوں گی نا، میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ سوال سے بھاگنا کیسے ہے، تو وہ آپ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک 3 نہیں میرے سوال ہو ساتھ. چکے ہیں جن سے آپ بھاگ چکے ہیں. نہیں ٹھہرے 3 سوال ہو چکے ہیں جن سے آپ بھاگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں پہلا تو
پہلا ذالک الکتاب والا، دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ اس سے بھاگ چکے ہیں. نہیں تیسرا آپ نے آنسر نہیں سننا ہے. میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. ذالک الکتاب کا یہ ہے کہ ایک رائٹر جس ٹائم پہ بک لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دوست کو کہتا ہے یہ میں ایسی بک لکھ رہا ہوں نا، ایسی بک لکھ رہا ہوں نا، یہ سب کے ہوش اڑا دے گی. میں نے بتائی تھی، جو میں نے لاجک بتائی تھی اس کی روشنی میں آپ نے جواب دیا اس کا. تو میں آپ کو اسی لاجک کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. آپ لنگوسٹک کے اندر کانٹیکسٹ کو آپ انٹرپریٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذالک الکتاب لکھ لیا ہے، کانٹرڈکشن آ گئی. میں نے تو کانٹیکسٹ کو میں نے ہی تو ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی بات سچیاں جھوٹ تب ہوتی ہے، سن لو نا، صبر کرو. سچیاں جھوٹ تب ہوتی ہے جب وہ بولی جا رہی ہوتی ہے. بعد میں ایک بات جھوٹی کر کے چلا جاؤں اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ جی یہ کل کو سچ ہو گئی ہے تو اس لیے سچ ہو گئی ہے، تو یہ تو بات جھوٹ ہے نا. میں نے ابھی جو بات کی ہے نا اس کانٹیکسٹ میں جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، اگر رسول اللہ نے یہ پہلے کہا تھا کہ ذالک الکتاب، اس وقت یہ بات جھوٹ ہی تھی. وہ بندہ فرق نہیں. ایک منٹ سن لیں. قرآن کی تدوین سے پہلے بہت سے لوگ تھے جو مر گئے تھے، ان کی زندگی میں یہ بات جھوٹی تھی. رسول اللہ کی اپنی زندگی میں یہ بات جھوٹ تھی. قرآن کتاب نہیں تھا بھائی، سر میں اگری کرتا ہوں، میں اگری کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ اپنی طرف نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس چیز پہ اگری کر رہا ہوں کہ وہ اس ٹائم تک بک نہیں تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس خدا نے یہ بھیجی ہے نا، دوسری بات اللہ کے اوپر میں نہیں جا رہا، اللہ پہ میں نہیں جا رہا. اس بات کو چھوڑ دیں، یہ ہو گئی، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ رسول کا قول ہے. اب بتائیں میں کس بات کو مانوں؟ یہ تو انٹرنل کانٹرڈکشن ہے. سر میں صرف گاڈ کی بات اسی لیے کر رہا تھا نا کہ ابھی آپ اور میں جتنی بھی بات کر رہے ہیں نا، جو میرا اپنا پرسنل بیلیف ہے یا پھر جو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کی ٹیچنگ کا ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انرجی چیز ریکوائر ہوتی ہے، جیسے آپ ٹی وی کو آن کرتے ہیں نا تو وہ تبھی آن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ اس کو انرجی ملتی ہے اور اپیئر ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ انرجی کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سورس جو ہے وہ میٹا فزکس میں آؤٹ آف دس یونیورس، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. کہ وہی باتیں نہیں سے بھاگنا کیسے آپ نے کہا کہ قول رسول کیسے ہوا. میں آپ کو سائنٹیفکلی میں نیچر آف گاڈ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا پراپر، بٹ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ دیٹس فائن ود می. لیکن میں اس کا جواب یہی دے رہا ہوں کہ نبی جو بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کسی نہ کسی نالج سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. نبی کے پاس تو ڈیفائن تھا کہ اللہ کے نالج سے آ رہی ہیں، تو نبی کہہ رہا ہے اس کا قول بھی بن گیا. آپ نے جو انٹرنل کانٹرڈکشن قرآن میں مان لی ہے نا، اس کے مطابق یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے مجھے یہ پڑھنے دیں. ٹھہر جائیں، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے. ابھی انٹرنل کانٹرڈکشن ہی دیکھ لیں نا. آپ نے ابھی یہ بات مانی ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات پوری ہونے دیں نا. پہلے آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قول ہے. پھر آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے، اور آپ نے آیت بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں، اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں لکھا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے اختلاف پاتے. تو ایک اختلاف تو آپ خود اگری کرتے ہیں کہ ہے. سر میں اگری نہیں کر رہا، لکھا ہوا ہے اوپن بک ہے سر، اوپن بک ہے، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری جگہ کہا جاتا ہے کہ رسول کی کتاب ہے، تو اختلاف کیوں نہ ہوا؟ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آیت کوٹ کی تھی نا سورہ تکویر سے، یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ نبی پاک کے لیے نہیں. اس آیت میں تو جبرائیل امین کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک اور جگہ ہے وہاں پہ سیم آیت ہے نبی پاک کے لیے. قول رسول کہا گیا ہے، جبرائیل امین کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ رسول ہیں، آسمان سے زمین کی طرف میسج لے کر آتے ہیں، آسمانوں کے رسول ہیں. اور نبی پاک کو بھی ایک منٹ قرآن قول رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام اللہ قول رسول کیسے ہو سکتا ہے میاں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو متضاد ہے. قول رسول تو بھائی حدیث قول رسول ہوتی تھی بھیا، اور اس میں بھی حدیث قدسی ہوتی ہے جو کہ قول اللہ کا قول ہوتی ہے. سر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ویلڈ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سننا نہیں چاہ رہے. آپ مجھے بولنے تو دیں نا. تو پھر آپ اس کو مان نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ڈس آنیسٹی سے کام لے رہے ہیں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ویلڈ ہے، لیکن آپ مجھے آنسر تو کرنے دیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کائنڈلی اگر سن لیں 1 منٹ کے لیے پلیز. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قرآن میں نازل کرتے ہوئے کلام اللہ بھی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو قول رسول سے بھی مینشن کیا ہے, 2 رسولوں کے نام سے مینشن کیا ہے, جبرائیل امین کے لیے بھی ریفر کیا, نبی پاک کے لیے بھی. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز کلام اللہ ہے وہ قول رسول کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ بھی قول رسول ہو سکتی ہے. یہ 2 وہ ذاتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو قرآن دیا, آسمانوں میں نیچے وحی لے کر جاؤ, پہلا رسول, اور اسی نے سنا اور پھر اس نے آگے نیچے والے رسول کو سنایا, جیسے بھی سنایا اس پہ بعد میں جائیں گے, لیکن دوسرے نے سنا تو ان دونوں کو رسول سے کہہ کے مینشن بھی کیا گیا, اور یہ دونوں فرسٹ 2 بینگز ہوں گے جنہوں نے اللہ سے کلام سننے کے بعد اس کو جو ہے دنیا کو سنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ اس سینس میں تفسیر ہے نا, یہ آپ تفسیر کر رہے ہیں میاں, تفسیر کر رہے ہیں آپ. یہ اگر ہم اسے قرآن جو ہے نا کتاب المبین کے طور پہ دیکھیں, قرآن کتاب مبین ہے جو کہ صاف صاف باتیں کرتی ہے, تو اس کے مطابق تو اس میں تضاد آ گیا. یہ آپ اس تضاد کو رد کرنے کے لیے آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں میاں. مین بات یہ ہے کہ اگر اس کو, ایک منٹ سنو, اگر اسے ہم ایک نظر میں صاف طریقے سے پڑھیں تو تضاد تو سامنے ہے کہ قول اللہ کے, قول رسول ہے کہ قول جبرائیل ہے. اب آپ تو اس کی تفسیر کر کے جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ مینٹل جمناسٹک ہے اصل میں, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, قرآن کا جو مطلب اللہ چاہتا ہے وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ قول کا مطلب جو ہوتا ہے نا اصل میں, ٹھیک ہے, قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس بندے نے یہ کہا ہے. غالب کی شاعری ایک سمپل سی بات ہے, غالب کی شاعری اگر میں اپنے منہ سے کرنے لگ جاؤں تو میری شاعری نہیں بن جاتی بھائی. ٹھیک ہے, اس لیے غالب کی شاعری کو قول مرزا غالب کہا جائے گا, قول مرزا غالب کمال نہیں کہا جائے گا, قول مرزا غالب کہا جائے گا. اسی طرح اللہ کے قول کو قول اللہ کہا جائے گا, قول نبی نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, کلام اللہ کہا جائے گا, کلام نبی نہیں کہا جائے گا. تو تضاد تو صاف سامنے نظر آ گیا نا. وہ اب آپ مانے نا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر تضاد تو ہے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. ہاں, تضاد کی آپ انٹرپریٹیشن کریں تو دنیا کے کسی بھی تضاد کی انٹرپریٹیشن کر کے مینٹل جمناسٹک کے ذریعے اسے کسی نہ کسی طریقے تو کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. مگر اصل جو مین بات ہے نا وہ یہی ہے کہ کیا لفظوں میں تضاد ہے کہ نہیں قرآن میں. تو تضاد لفظوں میں ہے صاف. اس تضاد کو کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یا اسے اس کے اوپر مینٹل جمناسٹک کر کے آہستہ آہستہ اسے ختم کرنے کی آپ کوشش کریں گے. لفظوں میں تضاد تو ہے بھائی, بالکل لفظوں میں تضاد ہے, یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ لفظوں میں تضاد ہے. تو سر قرآن کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لفظوں میں تضاد نہیں ملے گا. قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس بک کے اندر تضاد نہیں ملے گا, یعنی کہ کانٹیکسچوئل تضاد نہیں ملے گا کہ ہر جگہ پہ سیم بات سیم ہی طریقے سے ریپیٹ کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ کہانی ایک جگہ پہ یہ سنائی جا رہی ہے جیسے بائبل میں ہو رہا ہے, دوسری جگہ پہ بالکل چینج ہے. میں سنیے نا, آپ نے انٹرپریٹیشن کی بات کی تھی نا, میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا. تو ابھی یہ بھی کلیئر ہو جائے گا, ابھی یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. میں سنا رہا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا انٹرپریٹیشن کی, 10 لفظ بولنے ہیں, یہ بھی کلیئر ہو جانا ہے ابھی جو آپ نے بات کی. سر وہ جو انٹرپریٹیشن کی بات ہے اس کا آنسر تو سنو نا. بات بتائیں, اگر میں یہ کہوں کہ اس کتاب میں تضاد ہے جی, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کتاب میں تضاد میں کیا کچھ شامل ہوگا اور کیا نہیں. سر میں بولوں گا آپ اس وزڈم کو جو ہے اچیو ہی نہیں کر پا رہے, جو اس تضاد کو, اس کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے. بھائی اب ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل بات. ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہوں اس کتاب میں تضاد ہے. اب وہ تضاد آپ بتائیں گے کس قسم کا ہوگا. قرآن کی بات نہیں کر رہے, کسی اور کتاب کی کر رہے ہیں. اچھا, مطلب کہ تضاد یہی ہے کہ کوئی فزکس کی بک ہے, اسٹارٹ میں وہ کہہ رہی ہے کہ یونیورس بگ بینگ سے آئی ہے, اور آخر میں وہ چلی جائے اور کسی اور تھیوری کو سپورٹ کرنا شروع کر دے, سیمولیشن آرگومنٹ جائے گی. تو یہ اس بک میں بہت بڑا, ہاں ہم بولیں گے اس میں تضاد ہے کہ ٹھہرے میں تضاد کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پہ ایک ریفرنس دیا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 پہ ہم نے ایک ٹرائنگل بنایا, اور بندہ صفحہ نمبر 87 پہ جائے اور اسکوائر بناؤ, تو تضاد ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں یہ بھی تضاد ہے. اگر ایک جگہ پہ ایک کتاب کے کہ اس کتاب میں لکھا ہوگا اس کتاب کا کور جو ہے بلو کلر کا ہے اور کتاب کا کور ہو گرین کلر کا, تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ بھی تضاد ہے. اگر ایک جگہ پہ لکھا ہو 2+2=4 ہوتے ہیں اور دوبارہ اسی پیج کے اینڈ پہ لکھا ہو کہ 2+2=5 ہوتے ہیں, تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں. تو میاں ایک کتاب میں اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ تضاد ہے, تو تضاد کتنی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. لفظی بھی ہو سکتا ہے, لاجک کا بھی ہو سکتا ہے, رائٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے, کلر کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز, زبان کا, ہر طرح کے تضاد میں شامل ہوگا. لفظی تضاد, آپ یہ بات مان گئے ہیں کہ لفظی تضاد ہے,
مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لفظی تضاد کی بات نہیں ہوئی. بھائی صرف جنرل ورڈ تضاد کی بات ہوئی ہے, اور تضاد میں ہر قسم کا تضاد شامل ہوگا. سمجھ گئے ہو؟ لاجک سر میں یہی آپ کو کہتی جواب یہ دینا چاہ رہا تھا, قرآن میں سورہ قرآن کی 7 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قرآن کی ٹھیک جو کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے نا وہ کسی کو نہیں پتا ایکسیپٹ می. ٹھیک, تو جو بھی انسان ہے نا, جو بھی اس کو انٹرپریٹیشن کلیئر ہو رہا ہے, یہ تو پاکستان میں جو بھی مولوی شولویوں نے اپنے کلچر سٹارٹ کیا ہوا ہے, لوگوں کو فکس ٹیچنگز پہ لگایا جا رہا ہے کہ نہیں اس چیز کا یہی مطلب ہے, میرا یار تو یہ ایسا عرب کے مولویوں نے بھی یہی دین لگایا ہوا ہے یار, یہ فارس کے مولویوں نے, عرب کے ہاں مولویوں نے, انڈونیشیا, تو ملیشیا, میرا پوری دنیا کے مولویوں کا یہی سیاپا ہے. ہر کوئی یہی کر ہاں رہا ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے تو کہ جب ٹھیک ہے سارے نا, مولوی یہی کر رہے ہیں تو مسئلہ کتاب کا ہوا نا, مولویوں کا تو نہ ہوا. تو نہیں دیکھیں کرپشن تو جو ہے ٹائم کے ساتھ ہر ریلیجن میں آئی ہے, پہلے بھی آئی ہے. یہ جو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو اسلام پریکٹس کیا جا رہا ہے پاکستان انڈیا میں یہ پریزروڈ اور ٹرو اس میں ٹھیک ہے, تو دی آنسر از نو. ٹھیک ہے لوئین, آپ کو جو حدیث کے ساتھ مسئلہ ہے وہ میرا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک آرگومنٹ ٹھیک ہے. میں بہت اسکیپٹیکل ہوں اباؤٹ حدیث, میں اس کو قرآن کو ایز اے کرائٹیرین اور اسٹینڈرڈ بنا کے کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کو اس کی نظر سے جج کیا جائے. لیکن اب میں آپ کو اپنی پوزیشن اسٹارٹ سے اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ جو میں نے بھی آپ کو آیت بتائی ہے نا کہ آئی ایم فری ٹو انٹرپریٹ قرآن, دس از ہاؤ آئی فیل. ٹھیک, تو میں اس کو ویسے ہی انٹرپریٹ کر رہا تھا. یہ جو قول رسول اور کلام اللہ ہے ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ میں اس آرگومنٹ کو اٹھا کے اسلام سے دور جانے کا سوچتا اس ٹائم پہ ذرا سا, اور میں نے پریفر کیا کہ میں اس چیز کو سمجھوں کہ کنسیپٹ کیا ہے, لنگوسٹک کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے, ایسٹمولوجی کیا ہے لینگویج کی, اس کی ایٹمولوجی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ چیزیں جا کے. آپ ٹیکنیکل ورڈ یوز کر رہے ہیں, ہم تو بڑی سادہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے جب انٹرپریٹیشن کیا نا, میں نے آپ کو آنسر تو دیا تھا, پھر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, ایسے تو کوئی بھی مینٹل جمناسٹک کر کے کر دے گا. لیکن لٹرلی میں جس ٹائم پہ میں نے فزکس بھی اسٹڈی کیا ہے, میں پچھلے 8 سال سے میرا ادھر آسٹریلیا میں جاب کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے, تو مجھے ڈفرینٹ بات سائنسز بتائیں کہ قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن کس کو پتا ہوگی, بتائیں. میرا جو اپنا پرسنل بیلیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کرو. یہ اس لیے نہیں پڑھو اس بک کو کہ ثواب ہوگا, بلکہ اس لیے پڑھو کہ یہ نالج ہے, اس کو اللہ تعالیٰ علم کہہ رہا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, وزڈم ہے. آپ میرے سوال گندم جواب دینا, نہیں میں نے جو پوچھا ہے آپ اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. جی دوبارہ پوچھیں. قرآن کا اصلی مطلب کس کو پتا ہوگا؟ سر میں وہی کر رہا ہوں, لیپ آف فیتھ کی بات ہے. آپ کو جو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے اوپینین پہ چلیں, آپ کو جو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. قرآن کا اصلی مطلب پتا ہوگا بالکل, جو ایگزیکٹلی قرآن کا مطلب ہے. جی میں کہتا ہوں ان کو بھی نہیں ہوگا. اچھا, میں نے ذرا سا تصوف کو ریڈ کیا تھا, اس میں شمس تبریزی ایک الگ ولی ہیں, ٹھیک, وہ فلسفر ٹائپ انسان. پھر کہیں اور دوسرے ٹینجنٹ پہ کیوں جاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. مطلب ایک بات پہ ہمیں اور آپ ایگری کر سکتے ہیں, کس کو پتا ہوگا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نہیں پتا کسی کو, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس پہ. میاں میری بات سنو, کیوں دوسرے ٹینجنٹ پہ جاتے ہو؟ سوال سمپل سا ہے, آگے سے پتہ نہیں. میں آپ سے اے بی سی سنتا ہوں, آپ مجھے الجبرے کے فارمولے سنانے لگ جاتے ہو بھائی. سر میں کہہ رہا ہوں آپ کو خود سمجھ آئے گا, کسی کو مجھے نہیں پتا. سب سمجھ آ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. قرآن کا صحیح مطلب آپ اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہو کہ صرف اور صرف اللہ کو پتا ہوگا. ہاں بالکل. اور کوئی بھی انسان اس میں غلطی کر سکتا ہے. مطلب کہ اس کا انٹرپریٹ کرنے میں نا. ہاں جی, ہاں بالکل جی. تو پھر اللہ ہی بیوقوف ہوا نا کہ پھر اسے آسمانوں پہ رہنے دیتا, ہمیں کیوں دیا؟ ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ نہیں ٹھہرو, یہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی باتوں کے جواب میں ہے, اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مولویوں کو آپ گالیاں دے رہے ہو, ان کو برا کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے مولوی, عرب کے مولوی, ہندوستان کے مولوی, فلاں کے مولوی, ڈھمکاں کے مولوی, ان کو سمجھ نہیں آتا اور یہ تضاد پیدا کرتے ہیں. میاں اللہ کے علاوہ قرآن کا ایگزیکٹ مطلب کسی کو نہیں پتا, تو اللہ کو چاہیے تھا کہ نہ بھیجتا. اگر اللہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان اس کا مطلب کبھی سمجھ نہیں سکتا صحیح, تو نہ بھیجتا. اور اگر بھیجا ہے تو اللہ واقعی یہ سمجھتا ہوگا کہ انسان کو اس کا ایگزیکٹ مطلب سمجھ آئے گا. دوسری بات, مجھے آپ ایک بات بتائیں. جی دنیا کی ریالٹی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قرآن جو ہے نا ایک انتہائی, جس کو کہتے ہیں نا نامکمل, ناتواں اور انتہائی الجھی ہوئی, اور جس کو میں کہتا ہوں نا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کسی کتاب کو ایک اچھی کتاب سمجھا جائے, قرآن کسی صورت بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا. کیوں؟ صرف ایک کتاب کے پیچھے آپ نے سائے ستہ کی 6 ایسی کتابیں لکھی جن میں ہر ایک کتاب میں 100 times قرآن کے مٹیریل کے برابر مٹیریل ہے. اور اس کے علاوہ حدیث کی کئی کتابیں اور ہیں, شیعوں کی سنیوں کی نکالیں تو کم از کم کو 100 کے قریب تو
حدیث کے مجموعے ہوں گے جو کہ مختلف ادوار میں ملا کے یہاں پہ بنائے گئے ہیں، جو کہ مستند کافی اچھے سمجھے جاتے ہیں، صحیح کتابوں کی بیس پہ، اور بھی ان کے بعد بھی اور کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، سلسلہ صحیحہ اور نکالے گئے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر اسی قرآن کی تفسیر کے لیے آپ کو تفسیریں لکھنی پڑی ہیں، جو خود قرآن کی ایک آیت کی جو تفسیر ہوتی ہے نا، وہ کم از کم اس سے 30 گنا زیادہ اس میں مٹیریل ہوتا ہے ایک آیت کی تفسیر میں، بہت بھی چھوٹی تفسیر لکھی ہو، ورنہ 100 گنا تو کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ بھائی اس کتاب نے تو یہ کتاب المبین تھی، یہ تو سمپل تھی، یہ تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان تھی، اسے عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تھا، اور بات یہ ہے کہ ٹوٹلی الٹا کام ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کی کسی کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں آتی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کتاب مبین لکھی ہے، اللہ نے ایک کتاب عربی میں نازل کی ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے سمجھ سکو، اور مسئلہ یہ ہے کہ عربیوں کو بھی وہ آج تک سمجھ نہیں آئی، تفسیریں لکھ لکھ کے پاگل ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ساری یہ ایک لولی لنگڑی کتاب ہے، سب دعوے اس کے بارے میں جھوٹ ہیں، اللہ خود ہی جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کتاب مبین ہے، یہ کتاب ہم نے عربی میں نازل کی تاکہ تم سمجھ سکو، کسی نے سمجھ نہیں آئی آج تک، سارے پاگل دوباروں میں ٹکرے مار مار کے پاگل ہو چکے ہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو بھیا، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ پہ تو صرف قرآن نازل ہوا تھا بھائی، ٹھیک ہے، رسول اللہ جب مرے انہوں نے اس قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا بھی نہیں کروایا، ٹھیک ہے، 200 سال بعد ان کو موت پڑی، انہوں نے کیا کیا، حدیثیں بھی لکھ لی، سب کچھ مٹیریل بڑھائی گئے۔ اگر قرآن خود میں کافی تھا تو بھائی کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو سب جھوٹ ہے بھائی آپ کا۔ سر میں بولوں عرض کروں؟ بس ٹھیک ہے، میں آپ کو آخری پوائنٹ کا موقع دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں آگے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کی اصل میں بات کتنی لمبی ہو گئی ہے اس بار، تو مجھے پوری سٹارٹ سے یاد ہی نہیں تھی، سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ جو آخر میں بات کی ہے نا آپ نے کہ ان سارے میٹیریل کی ضرورت جو پڑی، ٹھیک، پچھلی جو ہسٹری ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو اینتھروپالوجی کا جو بھی اسٹڈیز ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ریکارڈز، آپ ان کو اسٹڈی کرو۔ میں وہی بات جو پہلے کہہ رہا تھا کہ جو بھی پروفٹ جب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد بکس لکھی گئی ہیں یا پھر ان کی بکس کو چینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہ جو حدیث ہے اسی چیز کا ایویڈنس ہے کہ خلیفہ کا آتا ہے ذکر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ٹھیک، نبی پاک کے سب سے کلوز فرینڈ، سب سے زیادہ ٹائم گزرا ہے، ان 4 بندوں میں سے حضرت عمر کے بارے میں اور علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سمجھدار، بڑے علم والے، بڑے حکمت والے انسان تھے۔ تو خیر ان چاروں نبی پاک کے دوستوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ بات چیت کی، ان کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا، ان کو خیال نہیں آیا کہ ہم حدیث کی کمپائلیشن کریں، ہم نے سب سے زیادہ باتیں سنی ہیں اور سب سے قریب سے سنی ہیں، تو اٹ لٹرلی میک نو سینس، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کو میں ان سین کی کرائٹیریا میں رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے بیچ میں ایک بہت بڑا فرق رکھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا۔ اور دوسری بات آ جاتی ہے پھر سے قرآن پہ اور کنٹرڈکشن پہ یا عربک کے اوپر، تو میں ادھر آسٹریلیا میں ہوں، مجھے انگلش آتی ہے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، میں پیدا ہوا تھا پاکستان میں، مجھے بچپن میں نہیں آتی تھی، نہ کسی نے سکھائی تھی۔ تو ایک آرگومنٹ ہے کہ بہت لمبا جا رہے ہیں، میں آپ کو آنسر بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا آنسر ہے، ججمنٹ ڈے پہ اللہ پوچھے گا، انٹیلیکٹ دیا تھا، انٹیلیجنس دی تھی، ملٹی لنگوسٹک سکلز دیے تھے، سیکھنا چاہتے سیکھ لیتے، ایویڈنس ہے کہ انگلش سیکھی اپنی دنیا چلانے کے لیے، آخرت کے لیے، عربک ہی نہیں سیکھی۔ the first thing I wanted to mention here، آپ سے یہ کوسچن ہوتا ہے کہ ہم، اور دوسری، اور سر اپنی بات، سر پورا جواب چھوڑ دیں، یہ آج کے دور میں لوگ بہت زبانیں ملٹیپل لینگویجز سیکھ سکتے ہیں 21 سینچری میں، اس سے پہلے نہیں سیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو باتوں پہ ذرا جا کے اچھے طریقے سے غور کرنا، میرے پاس اور بھی کالر ہیں، پھر آ جانا، پھر بات کر لوں گا۔ آپ جو بات ابھی بھی کر رہے ہو نا، وہ کسی صورت بھی میری باتوں کا جواب نہیں ہے، اس لیے میں اس ٹینجنٹ پہ نہیں جانا چاہتا کہ کون کیا سیکھ سکتا کیا نہیں۔ پچھلا جو کالر تھا اس کو بھی میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ عربی میں قرآن نازل کرنا اصل میں اللہ کو اسٹوپڈ ثابت کرتا ہے، ایک انسان میں اس سے زیادہ وزڈم ہے کہ وہ باتوں کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، وہ اور بھی کالر ہیں، آپ کو میں نے تقریباً پونا گھنٹہ دے دیا، بوروں کو بھی کریں گے، ٹھیک، چلیں، تھینک یو۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔